نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹا آج 3 دن سے لاپتہ ہے، 3 دن سے لاپتہ ہے۔ اب جس کا بیٹا گھر سے نکلا ہوا ہو اور 3 دن غائب اور موبائل کا دور ہی نہ ہو، کوئی ٹیلی فون، کوئی وغیرہ وغیرہ ذرائع نہ ہو، تو بتاؤ کیسے؟ آقا علیہ السلام ابھی کچھ بتاتے، کچھ ارشاد فرماتے، کچھ کہتے، کچھ بتاتے، دعا فرماتے۔ اس سے پہلے ایک غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس کے بیٹے کو نام سے بھی جانتا ہوں، شکل سے بھی جانتا ہوں، فلاں جگہ بچوں کے ساتھ وہ کھجور کے باغ میں کھیل رہا ہے۔ اس بندے نے یہ سننا تھا محبت اولاد کی، سبحان اللہ کیا بات ہے، وہ دوڑا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے بندہ بھیجا کہ اس کو بلاؤ۔ اب دیکھیں ذرا بات کو سمجھیں، بولا وہاں جانا، جیسی تمہاری بیٹے پر تمہاری نظر پڑ جائے تو بیٹے کو نام سے پکارنا، یوں مت کہنا کہ بیٹا ادھر آؤ، کیونکہ جو آواز تمہاری ہوگی محبت بھری آواز ہوگی۔ یا رسول اللہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میدان میں، اس گراؤنڈ میں، اس پلے میں کوئی یتیم بچہ نہ ہو۔ اگر یتیم بچہ ہوگا اور تم جس محبت سے اس سے بلاؤ گے اور پیار کرو گے، اس بچے کا دل دکھے گا کہ کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا، آج تو مجھے بھی ایسا پیار کرتا۔ اندازہ کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ درس اور یہ سبق دیا ہے۔ حقوق العباد یہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رند اتنے گناہ نہیں کرتے ہیں جتنے پرہیزگار کرتے ہیں، الہی ہم تیری بندگی نہیں، تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بندوں سے پیار کرنا، بندگی اگر کر رہے ہیں آپ کی بندگی بیکار ہے اگر آپ کو کسی کے ساتھ پیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ اخلاق نہیں ہے۔ صرف مصلی اٹھانا دین نہیں ہے، سجدہ کرنا دین نہیں ہے، قیام کرنا، رکوع کرنا دین نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دین ہے، اس کے علاوہ بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اب ہم جنت اور جہنم سے بچتے ہیں کہ یا اللہ میں جنت عطا کر دے، جہنم سے بچا دے، تو گھر میں تمہاری جنت اور دوزخ موجود ہے نا، کرو۔ جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، ماں کی قدموں تلے جنت ہے، جنت کو چومو، بوسہ دو، پیار کرو۔ آج ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ان چیزوں کو ترک کر دیا۔ جب بھی ہم رزق کی تلاش میں ہزاروں پیروں سے دعا کرواتے ہیں، ہزاروں علماء، اساتذہ سے، مدرسین، معلمین، متعلمین سے ہم دعائیں کرواتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنی ابا سے دعا کروائی، کبھی اپنی اماں سے دعا کروائی؟ خدا کی قسم ذرا بیٹھ تو جاؤ، اپنی ماں سے دعا کراؤ، لاکھ پیروں سے اعلیٰ دعا تمہاری ماں کی ہوگی، لاکھ پیروں سے اعلیٰ دعا تمہارے باپ کی ہوگی۔ اپنے باپ سے دعا کراؤ، اپنی ماں سے دعائیں کراؤ کہ یا اللہ ہمیں رحم فرما۔ آج ہم تو بیوی کے کہنے پر باپ کو بھی چھوڑ دیں گے، نہیں، بیوی کا بھی حق ہے، اسے بھی حق دو، بچوں کا بھی حق ہے، اسے بھی حق دو، ماں باپ کا بھی حق ہے، اسے بھی حق دو، اور بہن بھائیوں کا بھی حق ہے، اسے دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ سائل نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ حقدار کون؟ میرے نبی نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ کا اموں کا، تیری ماں۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ اموں کا، تیری ماں۔ 3 مرتبہ کا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، 3 دفعہ کا۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا وہ ابو کا، تیرا باپ۔ 4تھے مرتبہ میں باپ آیا، تو اب باپ کا درجہ دیکھتے، ماں کا درجہ تو کتنا بلند ہوگا جو 3 مرتبہ میرے نبی نے فرمایا جو باپ جس کا ناراض ہے خدا اس سے ناراض ہے، یعنی باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی کو پوشیدہ رکھ دیا گیا۔ باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ اب بتائیں کہ باپ کی پیشانی کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ ہم اپنے باپ کو کیا دیکھتے ہیں، اپنی ماں کو کیا دیکھتے ہیں، اپنی بہنوں کو کیا بوجھ سمجھتے ہیں، بھائیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، بیوی کو بوجھ سمجھتے ہیں، ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں، بڑھاپے میں ان کا خیال نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے ان کا خیال کرو کہ جس طرح دعا مانگو کہ یا اللہ تو اس طرح ان پر رحم فرما۔ قرآن کی نص، قرآن کی آیت کہتی ہے یا اللہ ان پر ایسا رحم فرما جیسے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے، اللہ نے تعلیم دی ہے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں۔ یاد رکھنا کہ ماں باپ کو راضی رکھنا خدا اور رسول کو راضی رکھنا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے، قرآن اور دین اور اسلام کو راضی رکھنا ہے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آج مجھ سے باپ ناراض ہیں اور میں نمازیں پڑھ رہا ہوں،
روزانہ نمازیں پڑھو، میری نمازیں بیکار ہیں، میرے ماں باپ مجھ سے خفا ہیں، میں حج پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، بیکار ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہاری ماں باپ کو تمہاری ضرورت ہے تو وہ حج سے بہتر ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، عمرے سے بہتر ہے کہ تم ان سے خدمت کرو۔ سیدنا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ خیر التابعین کیوں تھے کہ حضرت اویس کرنی نے ساری زندگی اپنی ماں کی خدمت کی ہے۔ یہ ہمیں بتانا تھا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، اپنے ماں باپ سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے پیار کرو،